8 فروری کے عام انتخابات کے نتائج کے بعد کسی بھی جماعت کو سادہ اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں صرف اتحادی حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھیں۔ تاہم پی ٹی آئی کی طرف سے پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے شراکت اقتدار بارے مذاکرات سے صاف انکار کے بعد تحریک انصاف حکومت سازی کے عمل سے آؤٹ ہو گئی اور اب ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم اور قاف لیگ سے مل کر شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق مرکز میں مخلوط حکومت بن تو جائے گی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ چل بھی پائے گی یا نہیں، کیونکہ نئی حکومت کے سامنے پہلا بڑا چیلنج عمران خان ہوں گے۔ کیا یہ حکومت اس چیلنج سے نمٹ پائے گی؟ تاہم اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ ایک یہ کہ عمران خان کو غیر متعلق اور بے اثر کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ انہیں انگیج کرتے ہوئے شراکت اقتدار پر آمادہ کیا جائے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا مخلوط حکومت میں یہ سکت ہوگی کہ وہ ان دونوں بھاری پتھروں میں سے کسی ایک کو اٹھا سکے، کیونکہ عمران خان کو غیر متعلق اور بے اثر کرنے کے لیے قانونی، انتظامی اور سیاسی سطح پر جو کچھ کیا جا سکتا تھا کر لیا گیا ہے، لیکن وہ غیر متعلق ہوئے نہ بے اثر۔ ان کی مقبولیت قائم ہے اور ان کے سامنے اس وقت کسی سیاسی حریف کا چراغ نہیں جل پا رہا۔ مبصرین کے مطابق عمران خان کو بے اثر کرنے کی اب ایک ہی صورت باقی ہے، اور وہ یہ کہ نئی حکومت معاشی اور انتظامی سطح پر ایسی غیر معمولی اور مثالی کارکردگی دکھائے جس سے عوام اتنے خوش ہو جائیں کہ عمران خان کو بھول جائیں۔ لیکن کیا ان حالات میں ایسی کارکردگی دکھانا ممکن ہوگا؟ زمینی حقائق اس سوال کا جواب نفی میں دیتے ہیں، کیونکہ فی الوقت معاشی صورتحال میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ مہنگائی بڑھے گی اور اتحادی حکومت ایک بار پھر یہ بیانیہ لے کر آئے گی کہ ملک کی خاطر وہ مشکل فیصلے لینے پر مجبور ہے۔ یہ مشکل فیصلے ہم ماضی قریب میں پی ڈی ایم کی حکومت میں دیکھ چکے ہیں۔ ایسے مزید فیصلے لیے گئے تو اتحادی حکومت رہی صحیح ساکھ بھی داؤ پر لگا دے گی۔ اس صورتحال میں عمران خان ایک زیادہ بڑا چیلنج بن کر سامنے آئیں گے۔ اپوزیشن کا کام ہی صرف باتیں کرنا ہوتا ہے، اور اس کام میں جو مہارت تحریک انصاف کو ہے وہ کسی کو نہیں۔ وہ ریت کی ڈھیر کو تاج محل قرار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حکومت کی کمزوریوں پر تو وہ ایسے رجس پڑے گی کہ اتحادی حکومت زمانہ جاہلیت کے شاعروں کو بھول جائے گی۔ مبصرین کے مطابق عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے انتظامی قوت بھی استعمال کر لی، قانون نافذ کر کے بھی دیکھ لیا، تاہم سیاسی داؤ پیچ بھی عمران کی مقبولیت ختم نہ کر سکے۔ ایسے میں اتحادی حکومت اگر عوام کو معاشی ریلیف نہ دے سکی تو عمران خان کا سونامی اسے سماجی اور سیاسی سطح پر بہا لے جائے گا۔ پھر یہ حکومت ایک پیج پر ہو یا پورے دیوان پر، یہ صرف کاغذ کا پھول ہوگی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کو اپنی جمع تقسیم ابھی سے کر لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ 1-1.5 سال بعد سانجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹی پڑی ہو اور مولانا فضل الرحمان جیسا کوئی رہنما شدت ناراضی میں مزید انکشافات اور الزامات پر اتر آئے۔ سیانے کہا کرتے ہیں کہ اجتماعی خودکشی کے لیے اتفاق رائے ضروری ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد پی ڈی ایم نے اسی وارفتگی کے ساتھ اقتدار سنبھالا تھا کہ خزاں کو جانا چاہیے، بہار آئے نہ آئے، لیکن جب اس اقتدار کے نتائج انتخابات میں سامنے آئے تو پھر انکشافات اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم تو نہ عدم اعتماد کے حق میں تھے نہ حصول اقتدار کے، ہم سادہ لوہوں کو تو مجبور کر دیا گیا اور وفور عشق میں ہم انکار نہ کر سکے۔ تاہم موجودہ حکومت کی تشکیل میں سیاسی جماعتوں میں اگر گڈ گورننس کی کوئی منصوبہ بندی ہمراہ ہے تو چشم ماہ روشن، لیکن اگر ہوائی قلعے تعمیر کرنے کا ارادہ ہے اور کر کو پھر یہی بہانے بنانے ہیں تو ابھی وقت ہے، پاندان اٹھا لیجئے ورنہ وقت نہیں ملے گا۔ مبصرین کے مطابق ملک کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور عمران خان کو بے اثر یا انگیج کیے بغیر سیاسی استحکام ممکن نہیں۔ آپ اسے ہیجان کہیں یا انتشار، یہ موجود رہے گا۔
लोग नाराज हैं। मसला सिर्फ ये नहीं कि इंतखाबी मैंडेट मुनक़सिम और अधूरा है, मसला ये भी है कि ये मैंडेट नामौतबर हो चुका है। अहले सियासत की बड़ी तादाद इस इंतखाबी अमल पर अदम एतमाद कर चुकी है। रेत का ये महल कब तक बाकी रह पाएगा? तज्जियाकारों के मुताबिक ज्यादा काबिल अमल हल ये है कि इमरान खान को अंगेज किया जाए, गौर किया जाए कि शराकत इक़्तिदार की क्या सूरत निकल सकती है, कौमी हुकूमत या कुछ और। शराकत इक़्तिदार के बहुत सारे इम्कानात मौजूद हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। कम अज कम हदफ ये हो कि एक मुत्तफ़िक़ा मीसाक़ मईशत लाया जाए जिसकी पुष्ट पर सियासी इस्तेहकाम की ज़मानत ना भी हो तो ये ज़मानत ज़रूर हो कि हुकूमत किसी की भी हो, आइंदा 10 से 15 या 20 साल के लिए रियासत की माशी पॉलिसी के मुबादियात ये होंगे। ताहम अगर ये ना हो सका तो इक़्तिदार संभालने के बावजूद भी किसी के हाथ कुछ ना आएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।